बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। 8 फरवरी इलेक्शन, आपकी किस्मत का फैसला, सिर्फ चंद घंटे रह गए। नाज़रीन, 20 माह से जो जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है, खुसूसन बानी तहरीक इंसाफ और PTI के लोगों के साथ, आज वक्त है अपने घरों में, चाहे 100 साल की आपकी वालदा है या दादी है, बुजुर्ग है, उनको लेके वोट डालें। वोट एक इमानत है। वोट ही से ही आप अपनी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। खसूसन नौजवान अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने नेबर्स को लेके वोट डालने। आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो आने वाली अगर कहीं धांधली होती तो उसमें बराबर शरीक हों, फिर 5 साल किसी को बुरा ना कहें। 8 फरवरी का वोट आपकी हकीकी आज़ादी में एक उम्मीद की किरण है। इसे रोशन करें, किसी प्रोपोगंडे पे ना जाए। धांधली ये होती है, ये प्री पोलिंग रिगिंग होती है ये, लेकिन एक दफ़ा इतना टर्न आउट करते हैं 60-70% कि आपके दिए हुए वोट को बदलना नामुमकिन हो जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम कर सकती है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपने वोट ना डाला तो फिर कभी किसी से शिकवा ना कीजिएगा कि हम गुलाम हैं, हम पर खानदान मुसल्लत हो जाते हैं। वोट की एक पर्ची आपकी पाकिस्तान को रोशन कर सकती है या बैरूनी गुलाम बना सकती है। 8 फरवरी जुमेरात का दिन, जिसमें चंद घंटे रह गए हैं, आपको वोट डालना है अपने लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, रोशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। नाज़रीन, आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी पोलिंग शुरू होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। कौन हुकूमत संभालेगा, कौन अपोजिशन की सीटों पर जमा होगा, इसका फैसला तो होना ही है। असल फैसला है कि आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपने जालिमों के खिलाफ अपने मुंतखब जिसको आप बेहतर समझते हैं वोट डाला, तो आप सुरखरू होंगे, नहीं तो आप पछताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम है। एक पोलिंग स्टेशन में कमो बेश 3 या 4 पोलिंग बूथ होते हैं। आपको 10 मिनट लगे क्यू में, लाइन में 15 मिनट लगे, वोट डालें। वोट, ये जो समझते हैं कि हम फॉर सेल हैं, हमारा वोट खरीदा जा सकता है, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। घर बैठोगे तो पाकिस्तान की तबाही के, पाकिस्तान में नारगी के आप भी जिम्मेदार हो। अपनी मर्जी के लीडर को डालें, जिससे पसंद समझते हैं डालें, लेकिन फर्ज बना लें, फर्ज। इन आम इंतखाबात में 12 करोड़ अवाम, 85,85,000 से ज्यादा अफराद अपना हक वोट दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर 70% आप चले जाए तो आप यकीन रखें, आपका ही जिसे वोट डालेंगे वही कामयाब होगा। अगर आप यही सोचते रहे मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा, तो फिर जिसके नुकसान का वावेला ना कीजिएगा। नाज़रीन, 14,90,000 इंतखाबी अमला अपना फर्ज अंजाम देगा, लेकिन इन सबसे ज़्यादा हर एक वोटर की अहमियत है। चाहे वो गांव में रहता है, शहर में रहता है, तहसील में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, महल में रहता है, ग्रेड 22 का अफसर है, दुकानदार है, ताजर है, किसान है। खुदाया अपनी नई नस्ल के लिए वोट डालें, मुल्क में तालीम के लिए वोट डालें, सेहत के लिए वोट डालें, इंसाफ के लिए वोट डालें, माफिया के खात्मे के लिए वोट डालें। हम सब अहद करें कि वोट एक इमानत है और इसे उसके हकदार को देना है। नाज़रीन, कौमी असम्बली की 265 हलकों में 5,121 उम्मीदवार हैं और इसमें बज़ाहिर असल जमातें PTI, जिसके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े हैं। बानी तहरीक इंसाफ PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया था। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए। दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, यकीनन बड़ी जमात, इसमें कोई शुबा नहीं। तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी जितनी भी जमातें हैं, यकीनन उनका भी उतना ही हक है इलेक्शन का जितना PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, लेकिन उनके इतने उम्मीदवार नहीं कि वो हुकूमत बना सके। ये 3 बड़ी जमातें हैं जिनके बगैर
جن کی اکثریت ہے کہ یہ پورے ملک میں حکومت بنا سکتے ہیں، گو کہ چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی موجود ہے۔ اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں نہیں دی گئی، اس کی متعدد بار پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بانی نے شکایت کی، یہاں تک کہ 31 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ ان کے بہت سے امیدوار اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے، لیکن آپ ووٹر ہو، آپ اور پولنگ اسٹیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں، جائیں ووٹ ڈالنے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی نے جیل سے پاکستان کے ہر شہری، خالی تحریک انصاف نہیں، پی ٹی آئی نے، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، ان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کرنا ہے، میں یہ کہتا ہوں اپنے ووٹ جو آپ کا مستقبل روشن کر سکتا ہے اسے ہر حال میں ڈالو ووٹ جا کے۔ میری سزائیں بھول جاؤ۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو 20 ماہ میں ظلم و ستم ہوا، تشدد ہوا، نا انصافی ہوئی، لوٹ مار ہوئی، ہمارے بنیادی حقوق سے ہمیں محروم کیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، میری اہلیہ کو گرفتار کیا گیا، میرے ہزاروں خواتین، بزرگ، بچے گرفتار ہوئے، لیکن میں نے یہ ساری قید و بند کی صورتیں پاکستان کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے برداشت کی، اور اب آپ کا بھی فرض ہے آپ اتنے ووٹ ڈالو کہ گنتی کرنے والے آپ کے ووٹ کم ہی نہ کر پائے۔ عمران خان نے جیل سے کہا کہ میرے پاکستانیوں، مجھے آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے پر 31 سال سزا دی گئی، مگر میں ہمت نہیں ہارا، میرا عزم کمزور نہیں ہوا، میں ٹوٹا نہیں، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بھاگا نہیں، میں آپ کے لیے جدوجہد کروں۔ مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس 24 گھنٹے چاہیے، یعنی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں، صبح صبح اٹھ کے پولنگ میں لائن میں جا کے لگیں، پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 ملنے تک پولنگ سٹیشن پہ رکھیں۔ اگر کہیں پولنگ ایجنٹ آپ کے امیدوار کو، پی ٹی آئی کے امیدوار کو نہیں کرنے دیا جا رہا تو الیکشن کمیشن میں شکایت ایویڈنس کے ساتھ کریں، لیکن ووٹ ڈالیں، پولنگ ایجنٹ ہو نہ بھی ہو تو ووٹ ڈالیں۔ آپ کا ووٹ ہی پاکستان کو آزادی دلا سکتا ہے، اور پھر مکمل رزلٹ آنے تک ریٹرننگ افسر کے دفتر پرامن طریقے سے بیٹھے رہیں اور فارم لے کر آئیں، اور فارم پھر پی ٹی آئی کے ہیڈ آفس میں بھیجے تاکہ آپ کے ووٹوں کو مکمل گنتی کی جا سکے، اور آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے مجبور ہو جائیں کہ جب 70%، 60% سے ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو آپ کے ووٹ چرانا ان کے لیے بس میں نہیں ہوگا، جو اخبارات میں اشتہار کے ذریعے خود کو وزیر اعظم بنا چکے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ نے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے تصویر و آڈیو باہر نکل آئی، جو قوم 8 ماہ سے ترس رہی تھی عمران خان کی اصل تصویر دیکھنے کا، تازہ تصویر دیکھنے کا، آواز سننے کا۔ یہ سازش کس نے کی، میں اس کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن بالآخر یہ آخری جو ویڈیو اڈیالہ جیل سے اور عمران خان کی تصویر لیک ہوئی، اس نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا جنون پیدا کر دیا کہ ان کا قائد اتنی سخت مشکلات کے باوجود بھی قائم و دائم ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور آزادی کی امید صرف آپ کے ووٹ پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ ناظرین، آڈیو نکل آئی ہے جس سے پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ لیک ہونے والی آڈیو عمران خان بظاہر جج کے سامنے بیان دیتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کے بعد پہلی بار محترمہ بشرا بی بی اپنی اہلیہ کا چہرہ دیکھا۔ آڈیو لیک میں بشرا بی بی کے سابق شوہر ہاور مائنکا کی بھی آواز شامل ہے، حالانکہ صحافیوں کو تو اتنی سخت 4 جگہ تلاشی ہوتی ہے، کیمرہ اور موبائل لے جانے کی تصور ہی نہیں۔ یہ لیک کیسے ہوئی، یہ تو لیک کرنے والی نگران حکومت ہی تحقیقات کرتی ہے، لیکن جس نے بھی کی تھی اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا، تحریک انصاف کو ہوا۔ اتنا جذبہ، اتنا جنون آج بھی اڈیالہ جیل میں بند ہے، اور اس سے ووٹروں کو ایک نیا عزم ملا کہ وہ جا کے ووٹ ڈالیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
ہونے والی لاتعداد زیادتیوں پر اقوام متحدہ بھی چیخ اٹھا ہے۔ پاکستان میں جمعرات کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اقوام متحدہ یو این او کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق دو ترک پاکستانی حکام سے اپیل کیا کہ وہ مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔ اگر ایسے میں 12 کروڑ عوام کے ووٹوں کو چوری کیا گیا تو یہ الیکشن کوئی نہیں مانے گا اور ملک عدم استحکام کی طرف جائے گا۔ یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر ممالک نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی گرفتاریاں کارکنوں کو ہراساں کرنا گرفتار کرنے کی وجہ سے صاف شفاف انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بیان عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے رسا کیے جانے والی اور انہیں مسلم لیگ نون کی جماعت اور اس کے امیدوار شریف خاندانوں کی طرح جلسے جلوس نہ کرنے، پمفلٹ نہ لگانے، بینر نہ لگانے، انتخابی مہم نہ چلانے کی شکایات کے درمیان سامنے آیا ہے، جسے غیر ملکی مبصرین نے اس کی تائید کیا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ نامناسب رویہ اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے فارم 33 پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ انہیں آزاد ہی کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تو شاید قسم کھائی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آنا۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جسے مسلم لیگ نون بھی نظر رکھ رہی ہے، وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر اور پیپلز پارٹی بھی، کیا وہ اپنی مرضی سے تحریک انصاف میں شامل کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں تحریک انصاف میں، یا ان سے یہ بھی حق چھینا جائے گا؟ اب الیکشن کے بعد وہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن الیکشن کے دن آپ کا ووٹ غلامی سے آپ کو نکال لیں اور ایک آزاد زندگی اور پر آسائش زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اپنے آزادی کے لیے، مستقبل کے لیے ووٹ ڈالیں، ہر حال میں ڈالیں۔ جو ووٹر ہے فرض سمجھیں، اسے قرض سمجھیں، لیکن یہ ڈالیں، اسی سے آپ کا مستقبل روشن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔